دوستوں، پہلگام حملے کے بعد چند سوالات اٹھے ہیں۔ بھارت کہتا ہے کہ ہم نے حملے سے پہلے پاکستان کو مطلع کیا تھا کہ ہم صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کر رہے ہیں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ دوستوں، جب پاکستان نے پلٹ کر ہندوستان پر وار کیا تو ہندوستان کمزور تھا، کمزور دل لوگ حکومت کر رہے تھے، وہ ہمارے اس حملے کے وار کو سہ نہ سکا۔ بھارتی حکمرانوں نے اپنی عوام کو کیا بتایا تھا؟ پاکستان کمزور ہے، پاکستان معاشی طور پر بدحال ہے، پاکستان کو ایک جھٹکے میں ہی وہ برباد کر دیں گے۔ پہلگام حملے کے بعد جب جنگ شروع ہوئی، بھارت نے حملہ کیا، پاکستان نے اس کا جواب دیا تو پول کھل کر سامنے آ گیا۔ پاکستان ایک طاقتور ملک کی حیثیت سے سامنے آیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستان کی فوجی صلاحیتوں کی بہت تعریف کی اور پاکستان کی فوج کو ایک طاقتور ملک جانتے اور گردانتے ہوئے اس کا اعلان بھی کیا۔ جبکہ بھارتی فوج اور بھارتی فوجی قوت کے لیے ٹرمپ نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا اور کہا کہ انہیں ان سے یہ امید نہیں تھی۔ پاکستان بہت بہادری سے جنگ لڑا۔ دوستو، یہی نہیں، پوری دنیا چاروں طرف سے جو آوازیں اٹھی ہیں وہ یہی اٹھی ہیں کہ بھارت اس جنگ میں شکست کھا چکا اور پاکستان کو واضح برتری رہی اور پاکستان نے اس جنگ میں ہندوستان کی خوب پٹائی کی اور وہ ایک بڑی فوجی قوت بن کر پاکستان ابھرا ہے، جس کا مقابلہ اب اتنا آسان نہیں ہے۔ دوستو، سیاسی قیادتیں اب اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اس کا تمام تر کریڈٹ فوجی قوت کو جاتا ہے۔ سیاستدانوں نے تو سیاسی طور پر پاکستان کا جو حال بنا رکھا تھا، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ فوجی قوت ہی ہے جس نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اپنی اس شکست کا بدلہ پاکستان سے کس طرح لے گا۔ وہ لینا چاہتا ہے، لیکن کیسے لے گا؟ اس کے لیے کیا کچھ درکار ہے؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیسے کرے گا؟ کب کرے گا؟ یہ ضروری باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں۔ بھارت جو ہے وہ اسرائیل سے ٹیکنیکل سپورٹ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسرائیلی ماہرین جنگی حکمت عملی بنانے میں اس کی مدد کریں اور اسلحے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ امریکہ سے اس کو امداد ملے۔ امریکہ اور اسرائیل اس وقت بھارت سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ اپنے ہتھیار اور اپنی ایکسپرٹیز بھارت کے ہاتھوں فروخت کر سکتے ہیں۔ ادھر پاکستان اپنی معاشی حالت کی ابتری کے باعث ڈاؤن ہو رہا تھا۔ اس جنگ کے جیتنے کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر دنیا میں اڑان بھر لی۔ اب یہاں کھیل کود، معاشی حالات، تجارت، سب چیزیں دوبارہ اپنے نظام کی طرف آ رہی ہیں۔ پاکستان کو اسی طرح کے ایک بوسٹر کی ضرورت تھی اور وہ بوسٹر ایک بزدل دشمن بھارت نے اسے مہیا کر دیا۔ جب حملہ کیا تو پھر حملہ سہنے کی اس میں قوت نہ رہی۔ دوستو، ہم نے بارہا اپنی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ بھارت ایک بزدل دشمن ہے اور ہندو ایک بزدل قوم ہے۔ یہ ہمیشہ سازش کے ذریعے سے جنگیں لڑتے ہیں اور سازش کے ذریعے ہی فتوحات حاصل کر سکتے ہیں۔ میدان میں کبھی انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اب جب کہ پاکستان نے ان کو شکست دی ہے تو یہ رونا پیٹنا شروع ہو گئے ہیں اور سازشوں کا سہارا لے کر کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا تو پاکستان نے ہمارے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کر دیا۔ بھائی احمقو، جب تم کسی ملک کے اندر جا کر اس پر حملہ کرو گے تو اس کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا کہ اگر وہ اپنی سالمیت کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اپنے وجود کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں اس حملے کا جواب دے گا، اور جواب بھی جیسے وہ چاہے دے، اس کی مرضی ہے۔ بزدل بھارت جنگ بھی کرنا چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ جب اس پر حملہ کیا جائے تو جیسے وہ چاہے ویسے حملہ کیا جائے۔ لڑائی میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن
بزدل دشمن ہمیشہ ایسا ہی چاہتا ہے کہ مجھے وہی مکہ مارا جائے جہاں مجھے نہ لگے، مجھے اسی جگہ پر لات ماری جائے جہاں مجھے چوٹ نہ لگے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، جنگ میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ دوستو اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ بھارت ایک اور حملے کی تیاری کرے گا، کوئی نیا بہانہ تراشے گا اور پھر پاکستان کے گرد ایک جال بنے گا اور اس جال بننے کے بعد پھر حملے کی کوشش کرے گا۔ ایسا کہ سنا ہے کہ چند اسرائیلی کمانڈوز بھارت میں آ چکے ہیں اور امریکی مال بردار طیارے بھی کچھ چیزیں بھارت میں لا رہے ہیں۔ اب وہ کیا لا رہے ہیں ابھی تک ہمیں اس کی کوئی اطلاعات نہیں ہے، لیکن دھیرے دھیرے جو وقت گزرے گا یہ سازش بھی بے نقاب ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری طرف بھارت پاکستان کا پانی روکنے کی کوششیں کر رہا ہے اور اس کے لیے اس نے پلان بھی بنا لیا ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جو منصوبے بنائے گئے ہیں ان پر جو تاریخ ہے وہ پہلگام واقعہ سے پہلے کی ڈلی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوبے بھارت نے پہلے بنا لیے تھے، جواز بعد میں تراشا کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ اکثر بی جے پی کے دور حکومت میں ایسا ہوتا رہتا ہے، وہ سازش بنتا ہے، پھر دوسرے پر الزام لگاتا ہے اور پھر خود کو سامنے کرتا ہے کہ ہم سازش کا شکار ہو گئے۔ اس بار جنگ میں واضح شکست کے بعد بھارت کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہا اور دنیا کے سامنے اس کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے۔ سکھ کمیونٹی اب بھارت کی طرف سے خود کو جنگ کا ایندھن نہیں بننے دے رہے، یعنی وہ بھارت کے لیے مزید قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ شکست کے بعد منی پور اور ناگالینڈ میں بھارت سے آزادی کے لیے تحریکوں نے زور پکڑ لیا ہے، اور سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ چین جو بھارت کے منصوبوں کے خلاف پاکستان کی مدد کر رہا ہے، اس نے عین موقع پر جب بھارت کو کمزور دیکھا تو اس کے ایک صوبے پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے جھنڈے وہاں لہرا دیے اور ویڈیوز بنائیں اور اس صوبے کا نام بھی بدل دیا اور مختلف جگہوں کے نام بدل کر وہ چائنیز نام رکھ رہا ہے۔ اس سے کیونکہ بھارت کے لوگ بہت پریشان ہیں، چائنا کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اپنے سے 7 گنا چھوٹا ملک پاکستان، اس نے بھارت کا یہ حشر کر دیا کہ وہ دوبارہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں، تو اگر وہ چائنا سے لڑے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی یہ بھارتی حکمران اور بھارتی فوج بھی جانتی ہے۔ تو دوستو آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسے میں آگے کیا ہوگا؟ جو جنگ کی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ بھارت حملہ کر سکتا ہے، بھارت حملہ کر سکتا ہے، وہ ضرور حملہ کرے گا، لیکن پوری تیاری کرنے کے بعد، اور تیاری کے لیے ابھی اسے بہت وقت درکار ہے، کیونکہ اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان سے بھارت اتنی آسانی سے سنبھل نہیں سکتا۔ بہرحال اس کے جواب میں پاکستانی افواج کو ہمہ وقت تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور وہ ہر وقت چوکنے ہیں اور جاگ رہے ہیں، بالکل پہلے کی طرح۔ ابھی بھارت کو اپنے 25-26 ایئرپورٹس کی مرمت کرنی ہے، اور پاکستان بھارت کو جلانے کے لیے PSL زور و شور سے جاری رکھے ہوئے ہے، تاکہ دشمن ہماری خوشیوں کو دیکھ کر جلتا رہے، کیونکہ اس کا کام جلنا ہے، وہ ہمیشہ سے جلتا رہا ہے۔ ورنہ بھارت کا ایک بڑا سائز اور پاکستان اس کے سامنے ایک چھوٹا ملک، ہماری اس کے ساتھ دشمنی کس بات کی؟ دنیا میں کھیل کے میدان میں ہماری صرف کرکٹ کو برباد کرنے کے لیے بھارت نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج اس کی عزت، ناموس سب کچھ برباد ہو کر رہ گئی۔ حاسدوں کا دنیا میں یہی انجام کا انسان تھا، ایک بہت بڑی مملکت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور جس طرح کسی کم ظرف کے ہاتھ میں کسی خاندان، کسی گھر بار کی عزت آ جائے تو وہ اس کو تار تار کر دیتا ہے، اس طرح مودی کم ظرف نے بھی بھارت جیسے بڑے ملک، 140 کروڑ کی آبادی والے ملک کو، جو ترقی کر رہا تھا، تیزی سے اوپر جا رہا تھا، دنیا مانتی تھی، انویسٹمنٹ آ رہی تھی، سب کچھ اس کا برباد کر دیا۔